یہ میں نے کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ تو سوچ رہے ہیں مولانا نام نہیں لے رہے ہیں، صبح سے 60-70 فون آ چکے ہیں میرے پاس دلی سے۔ میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف ایک جملہ ایسا نکال دے مولوی جرجیس کہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنے شکنجے میں لے لیں۔ ایک چینل، بڑے چینل والا ہمیں فون کر رہا ہے بار بار، ایک بہت بڑا چینل جو اب تک ہماری برائیاں دکھاتا رہا، تقریروں کی کٹنگ کر کے دکھاتا رہا، 60-70 فون آئے ہیں آج میرے پاس۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بچتے بچاتے گیا۔ تھوڑا سا ہمارے اوپر بھی خیال کرو، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میری بھی ماں ہے، اگر تھوڑا بھی سن لیا اس نے کہ یہ پریشانی، اور آپ جانتے ہو اعظم خان جیسے لوگ جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، شرجیل امام جیل کی سلاخوں میں چلا گیا، ایک ایک کو، کفیل خان ڈاکٹر کفیل کو جیل میں ڈال دیا، راسو بھی لگا دیا۔ ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں کرنے دیجیے میرے بھائیوں، اگر یہ حالات ہو گئی تو پھر یہ کام رک جائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا۔ میرے باپ اور میری ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، جب جوان تھے بات دوسری تھی، اب تو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تھوڑا بھی صدمہ اگر سن لیں تو اٹیک نہ پڑ جائے۔ ہمیں وہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، ہمیں اپنے اس پیارے وطن اور ملک کی بربادی دکھائی دے رہی ہے، اس کو ہمیں بچانا وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے بچایا جائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا وفاداری کی اس کو بتایا جائے، ہم مسلمانوں نے کتنا خون بہایا اس کو بتایا جائے۔ ہمیں شک کی نظر سے مت دیکھو، ہم اس دیش کے وفادار ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھ کے اس دیش کی دھرتی کو 5 مرتبہ ہم چومتے ہیں، مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہونے کو سوبھاگیہ سمجھتے ہیں، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ سعودیہ میں حج کے لیے جاتے ہیں تو بھارت کا ترنگا لہراتے ہیں ہم۔ ہماری وفاداری کو جہاں تم نہیں پہنچ سکتے ہو مکے اور مدینے کی سرزمین پر، وہاں ہم ترنگا لے جاتے ہیں، اور ہم ترنگا اپنے ملک کا جھنڈا ہم وہاں لہراتے ہیں۔ ہماری وفاداری کو شک کی نظروں سے مت دیکھو۔ میڈیا والوں، اللہ کی قسم ہمیں اس دیش سے پیار ہے، کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی جب مکے گئے، مکے سے مدینہ گئے، جب سوتے تھے تو کروٹ آپ کی مکے کی طرف ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سوتے وقت آپ ادھر چہرہ کیوں کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے صحابیوں ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا میں کیا جانوں؟ آپ نے کہا ادھر میرا وطن ہے، ادھر مکہ ہے، وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، وطن کی محبت نبی اکرم نے ہمیں سکھائی۔ جس دیش کی محبت اور پیار کرنا ہمیں نبی نے سکھایا ہو، یا ہمارے اسلام کی تعلیم ہو، ہمارے مذہب کی تعلیم ہو، ہم اس دیش کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس دیش کو گروی نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اس دیش سے سچا پیار کریں گے۔ ہمیں اس دیش کے سموِدھان سے پیار ہے، اس لیے کہ ہمارے دیش کا سموِدھان یہ ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو برابر کا درجہ ہے، سب کو برابر اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے اور حق ہے، اور ہم سے یہ حق مت چھینیے۔ مولوی جرجیس مجرم ہو سزا دو، اگر کوئی رمیش اور راکیش مجرم ہو تو اس کو بھی سزا دو۔ کیا دلی میں ہونے والے کانڈ اور حادثے میں سی سی ٹی وی کیمروں میں آنے والی تصویریں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں بتا رہی کہ مجرم کون ہے؟ میں آج اس منچ سے، اس اسٹیج سے کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان اپدرو اور مچاتا ہوا، جھگڑا کرتا ہوا، ہاتھوں میں پتھر لے کر برساتا ہوا، اگر آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دے رہا ہے، پکڑو، سزا دو، جو سزا دینا چاہو دو۔ لیکن جن غیر مسلموں نے ہاتھوں میں پتھر لیا، گولیاں چلائیں، پتھر برسائے، اور جنہوں نے بھڑکایا، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی ذاتی کے ہوں، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ دیش کو کھلواڑ مت بنائیے، دیش کو کھلونا مت بنائیے۔
اس دیش کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے دیجئے۔ دیش کی بہت بدنامی ہو رہی ہے بدیشوں میں، ہمارے دیش کو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ سونے کی چڑیا بنا دے۔ ہمارے اس دیش کو، جمہوریت کو، سیکولرزم کو پوری دنیا کہتی تھی کہ انڈیا اور بھارت میں جو سیکولرزم ہے پوری دنیا میں نہیں ہے کہیں۔ اتنا بہتر، اتنا اچھا ہمارا ملک بھارت، سب کو اپنی بات کہنے کا پورا حق اور ادھیکار، لیکن میرے بھائیوں دیمک کی طرح چاٹنے والے پیدا ہو گئے ہیں، ایکتا اور اکھنڈتا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے میرے بھائیوں آپ کو میں نمنترن دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ہندو بھائی ایسا دکھائی دے جو آپ کے ہاں مجمع میں گھس جائے اور جے شری رام کے نعرے لگائے اور بھڑکانا چاہے، آپ کسی طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے کر، سینے سے لگا کر، اپنے گھر میں لے جا کر، کھانا پانی کھلا کر، چائے پلا کر، سکون کے ساتھ، بغیر مارے اور پیٹے ہوئے، بغیر دہشت پھیلائے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے، کسی نے بہکا دیا ہے، کسی کے جذبات میں آ گیا ہے، کسی نے اس کو اکسا دیا ہے، رام چندر جی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ رام تو کسی کو تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بیجا تھپڑ بھی مارنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، ناجائز ایک چانٹا بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ رام کا بھکت نہیں ہے، اس نے رام کے نام پر اس کو بہکایا گیا ہے۔ اس کو پکڑیے، اس کو لائیے، کھلائیے، اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں آپ مت لیجیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے۔ صاحب ہم نے اس کو پکڑا ہے، یہ ناسمجھ تھا، اب قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ اور ہندو بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان جہاد جہاد کا نعرہ لگائے، نعرے تکبیر لگائے، سمجھ لو کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کو کلنکت کر رہا ہے۔ اگر وہ مار رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیے، اس کو اپنے گھر لے جائیے اور پیار سے اس کو پولیس والوں کے حوالے کر دیجئے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور اس کو اسلام اور ہندو سے مت جوڑو۔ نہ تو ہندو ازم یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مارو، نہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی کو بے قصور مارو۔ ہندو اور اسلام دھرم کی شکشا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو جواب میں اس کو مت مارو، بلکہ اس کے سامنے بایاں گال پیش کر دو۔ بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو جواب میں کچھ مت بولو، سیدھے چل دو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ عیسائی کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیجا ماریں کسی کو۔ اور جین دھرم کے اندر تو اہنسا اتنی بری چیز ہے، ہنسا اتنی بری چیز ہے۔